جب دعا مخلص دلوں سے نکلتی ہے تو یا دعا اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے یا اس دل کو صبر دے دیا جاتا ہے۔ تمہارا یقین ہی تمہیں زندہ رکھتا ہے، اور جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائیں تو ہار جانے کا ڈر کیسا۔ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس میں شکست کبھی نہیں ہوتی۔ جس کا کوئی خیال نہیں کرتا اس کا اللہ خیال رکھتا ہے، اور اس کی آغوش سے بہترین اور محفوظ جگہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ زندگی کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرنے والے احمق ہوتے ہیں۔ تم اللہ کے مطابق جینا سیکھ جاؤ، پھر وہ تمہارے مطابق زندگی کو بنا دے گا۔ جو دنیا اپنے آپ میں ہی بکھری ہوئی ہے تمہیں کیسے سمیٹے گی؟ تو تم اس کی طرف لوٹ آؤ جو ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ پھر کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بس وہی ایک تمہارا ہے، تو تم بھی اس کے بن جاؤ، جگ تمہارا بن جائے گا۔ زندگی ابھی بھی باقی ہے، راہیں بھی نکلیں گی اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملیں گی اور موج سے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی اور دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی۔ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آنا اور صبر کرنا کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور یوں ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے اور شکر کرتے نہ تھکو گے۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے تم نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جب تم نے قرب کے مارے سجدے میں کرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا۔ وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور تم نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے منہ کو ہاتھوں سے دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس لمحے کی اذیت سے واقف ہے جب تمہیں لگا تھا کہ تمہیں کوئی سن نہیں رہا، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تب بس وہی ایک تھا جو تب ہی تمہیں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ تم اسے نہیں سنتے لیکن وہ تمہیں ہر گھڑی ہر لمحہ سنتا ہے۔ وہ سب جانتا ہے، بس وہی ہے جو دل کے حال جانتا ہے۔ بس وہی ہے جو یہ حال بدل سکتا ہے۔ بس وہی ہے کہ اس کے جیسا اور کوئی بھی نہیں، پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ جانے دیں اس ماضی کو، جو ہوا سو ہوا۔ ماضی کو کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن ماضی سے حال بدلا جا سکتا ہے کہ جو سبق ماضی میں سیکھ لیے ہیں انہیں بھولنا منع ہے۔ جہاں ٹوٹے تھے وہاں دوبارہ نہ ٹوٹے، جہاں اور جیسے گرے تھے وہاں دوبارہ نہ گرنے پائیں۔ پھر سے ایک ہی جگہ سے دھوکہ نہ کھائیں کہ کہا گیا ہے کہ مومن ایک جگہ سے دوبارہ ڈسا نہیں جاتا۔ جو تکلیفیں ملیں ان پر صبر کر کے آگے بڑھ لیا جائے۔ ماضی کی کھڑکیاں کھول کر رکھیں گے تو ہمیشہ بے چین اور بے قرار رہیں گے۔ ماضی کی طرف دیکھتے رہنے سے دل کمزور ہوگا۔ اپنے دل کو کمزوری سے بچائیں اور ماضی کی پٹریاں بند کر دیں۔ ماضی کی اچھی یادوں کو یاد کریں لیکن تلخیوں کو بھول جانے کی کوشش کریں۔ آج کا دن، آج کا لمحہ زیادہ اہم ہے۔ زندگی ایک عبادت ہے جسے ہر لمحے عمل میں لانا پڑتا ہے۔ کیوں رک گئے ہو؟ کیوں ایک ہی ادھورے قصے پہ یہ سوچ لیا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے؟ کیوں خود کو اتنی بے چینی میں ڈال رکھا ہے؟ حقیقت اور وسوسوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تمہارے وسوسے جس چیز سے تمہیں خوف زدہ کرتے ہیں، تمہارے رب کے پاس ان سب وسوسوں کا حل موجود ہے۔ اگر تمہاری مشکلات بڑھ گئی ہیں تو یہ کیوں بھول بیٹھے ہو کہ تمہارے رب کی پہنچ اس سے کہیں آگے ہے۔ تمہارے رب کی رحمت ان خدشات سے بہت افضل ہے۔ تو پھر کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو؟ زندگی اسی کا تو نام ہے کہ گرنا اور پھر گر کر سنبھلنا۔ ابھی تو ان گنت دفعہ تمہیں گرنا ہے اور پھر سے سنبھلنا ہے، پھر سے اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ تو پھر چھوڑو اس ضد کو، جو چلا گیا اس کے حق میں سلامتی کی دعا کرو، اور جو پاس ہے اس کے لیے پردہ داری کی دعا ہے کہ ہر انسان پر پردہ پڑا رہے اور یہ جو دو چار رشتے باقی ہیں وہ قائم رہیں۔
اور یاد رکھو اللہ کے سوا نہ کبھی کوئی تمہارا بنا ہے اور نہ بن سکتا ہے۔ تمہیں دوسروں کے لیے نہیں اپنے لیے آگے بڑھنا ہے، اتنا چلنا ہے کہ ساری پرانی یادیں، خلیشیں اور تلخ لوگ پیچھے رہ جائیں اور تم ان سب سے باہر نکلو۔ کائنات کی نظر میں تم کبھی سرخرو نہیں ہو سکتے اور نہ تمہیں دنیا کے لیے خود کو وقف کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں اللہ کی نگاہ میں سرخرو ہونا ہے تو پھر خود پر بھی رحم کرو اور اپنے ارد گرد سانسیں لینے والوں انسانوں پر بھی۔ کب کون کیسے اس جہان فانی سے رخصت ہو جائے کچھ اندازہ نہیں، تو پھر یہ جو چند لمحے ہیں انہیں جی لو جی بھر کر، اور دوسروں کے لیے بھی یہ سانسیں مشکل نہ بناؤ۔ اگر آپ کسی انسان کو چاہتے ہو، پسند کرتے ہو، تو ضروری تو نہیں کہ وہ آپ کو مل بھی جائے۔ ہر وہ چیز جس کی انسان کو طلب ہو وہ اس کے قریب ہو اور دن رات ہو، آس پاس ہو، ضروری تو نہیں۔ اگر زندگی میں سب کچھ حاصل ہو جائے تو اللہ سے کیا مانگو گے؟ میں یہ دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو چیزیں آپ سے چھین لی جاتی ہیں یا وہ خود آپ سے دور ہو جاتی ہیں تو اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے اور اس میں آپ ہی کی بہتری ہوتی ہے، اور بے شک جو راز اللہ جانتا ہے وہ ہم انسان نہیں جانتے۔ اللہ کے فیصلوں پر خود کو راضی کرنا سیکھیں۔ پھر یوں ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ آپ کے حق میں بہت بہترین تھا، اور آپ ایک ایسی چیز پر اپنے آنسو ضائع کر رہے تھے جو آپ کی کبھی تھی ہی نہیں۔ اس چھن جانے میں پھر آپ کو بہتری نظر آنے لگتی ہے، آپ اس ذات کا شکر ادا کرتے ہو اور اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہو۔ اللہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے، بلکہ 70 ماؤں سے بھی بھر کر پیار کرتا ہے۔ پھر اس کے فیصلوں پہ کیسا ملال، کیسا رونا، کیسی مایوسی۔ اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے 10 دروازے اور کھول دیتا ہے، لیکن ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو یقین کرتا ہے، اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا جب زندگی تھکا کر گرا دے، تبھی مسکرانا جب مسکرانے کی کوئی وجہ نہ ملے، اور کہنا تو راضی تو میں بھی راضی، اس چیز کے لیے ہاتھ اٹھانا اور گر گرانا جس کا ملنا ناممکن ہو۔ یہ یقین کی وہ کیفیت ہے جب انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے میرا رب قادر ہے ہر شے پہ۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ 2 جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے؟ پھر تو میرا رب کہتا ہے تو نے اب مجھ پہ یقین رکھا ہے نا، تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں۔